سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج ہوت سٹار پائسس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو باتیں میں ہمیشہ بتاتا ہوں، نمبر 1 کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2 جو میں حالات بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہیں، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا نظر بد کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات علیحدہ ہوں گے، ان کے حالات میرے بتائے ہوئے حالات سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو آپ کے لیے مہینہ انشاءاللہ تعالی کافی مناسب ثابت ہوگا۔ رب العزت کی ذات آپ پر اس مہینے کے اندر کافی کرم کریں گے اور نئے آپ کو پروجیکٹ ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ترقی کے چانس بہت زیادہ ہیں اس مہینے کے اندر، بس اپنے صدقے اور پڑھائی کی طرف سے لاپرواہی نہ کیجیے گا۔ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں ان کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ثابت ہوگا، نہ بہت برا نہ اچھا، نہ ترقی کے چانس ہیں نہ تلزلی کے چانس ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے مہینہ کافی مناسب ثابت ہوگا۔ اگر برابر بھی چلا جائے، کوئی پرابلم نہ ہو تو اسے اچھا ہی گنا جاتا ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے تھوڑا سا محنت طلب ہوگا۔ محنت کرنے کے بعد یعنی ضرورت سے تھوڑی سی زیادہ محنت کرنے کے بعد آپ کو نوکری ملنے کے چانس ہیں، ورنہ نارمل یا گھر پر بیٹھے یا چھوٹی موٹی کوشش کرنے سے آپ کے یہ کام جو ہے نہیں ہوگا۔ نیا کاروبار کرنے والوں کے معاملات کے اندر کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں، مگر اوورآل آپ کو اس کے اندر انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کامیابی دے گی۔ پریشانیوں سے اگر آپ نہیں گھبرائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اینڈ میں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے مہینہ جو ہے کافی مناسب ہے۔ لڑکوں کا خاندان کے اندر ہونے کے چانس زیادہ ہیں اور لڑکیوں کے خاندان کے اندر اور باہر ہونے کے چانس زیادہ ہیں۔ جو لڑکے لڑکیاں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بات کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے والدین اس معاملے کے اندر مان جائیں گے۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ تھوڑا سا پریشان کن ہو سکتا ہے، فراڈ ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں، آپ کے سٹار میں نقصان ہونے کے چانس بھی ہیں۔ تو آپ کو بس احتیاط کرنی پڑے گی کہ پیسے کسی بغیر بھروسے کے کسی بندے کو نہ دے، ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ کافی اچھا ہے، انشاءاللہ تعالی اس مہینے اللہ کی ذات آپ کے اوپر کرم ضرور کریں گی۔ بس آپ اپنی جو ہے آپ کی پرہیز جو ڈاکٹر نے بتائی ہے اور جو اس نے دوائی دی ہے اس کو دھیان سے استعمال کریں۔ اپنا علاج اگر نہیں کروا رہے تو ضرور کروائے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات ضرور کرم کرے گی۔ جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ہوگا، عام مہینوں کی طرح آئے گا اور گزر جائے گا، نہ کچھ خاص اس کے اندر کامیابی ملنے کے چانس ہیں نہ نقصان ہونے کے چانس ہیں، تو اس کو بھی اچھا ہی گنا جاتا ہے۔ گھریلو معاملات جو ہیں آپ کے بیماری کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مہمانوں کی آمد کی وجہ سے آپ کے اخراجات میں کچھ فرق پڑ سکتا ہے، مگر اوورآل میاں بیوی کے معاملات اور بہن بھائیوں کے معاملات کے اندر آپ کو لڑائی جھگڑے کا زیادہ منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ تو اگر لڑائی جھگڑا نہ ہو تو کاروبار بھی اچھا چلتا ہے، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ صرف یہ ایک چیز پورے گھر کو بگاڑ دیتی ہے، تو اگر یہ چیز نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ نومبر، ربیع الاول اور ربیع الثانی تینوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین آپ کا صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے 11 بار، یا کہارو 306 بار، یا علیمو 150 بار، یہ مرد حضرات کے لیے۔ اب میری ماؤں بہنوں کے لیے یا رزاقو 308 بار، یا وہابو 270 بار، یہ آپ کی پڑھائی تھی۔ صدقہ آپ کا 5 چھٹانک مرغی کا گوشت آپ نے لینا ہے، فارمی مرغی کا، بغیر ہڈی کے، بون لیس ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے اپنے سر سے 7 بار وار لینا ہے اور کسی ایسی جگہ جہاں پرندے ہوں، ویرانہ وغیرہ، وہاں پر آپ نے پھینکنا ہے۔ اگر آپ کو ویرانہ نہ ملے تو قبرستان سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے، وہاں پر بہت زیادہ پرندے ہوتے ہیں، وہاں آپ پھینک سکتے ہیں۔ قبرستان ہو سکتا ہے، ویرانہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کی چھت پر بھی
اگر پرندے آتے ہیں بہت زیادہ تو آپ چھت پر پھینک سکتے ہیں، مگر چھت پر اکثر یہ ہوتا ہے اگر جادو ٹونے کی پرابلم ہو تو چھت سے صدقہ نہیں کھایا جا سکتا، تو وہ آپ کا صدقہ بھی ضائع ہوگا، ساری پڑھائی آپ کی ضائع ہوگی، تو بہتر ہے چھت پر نہ دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اگر آپ میری یہ ویڈیو پہلے دن گزرنے کے بعد سن رہے ہیں، یعنی کہ 1 2 3 4 تاریخ کے بعد، تو پھر آپ نے یہی صدقہ منگل والے دن دینا ہے، ٹھیک ہے؟ 5 6 ٹانک مرغی کا گوشت لینا ہے، بون لیس، اپنے سر سے 7 بار وار کر کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پرندے ہوں۔ ویرانے میں آپ پھینک سکتے ہیں، چلتے ہوئے پانی میں آپ پھینک سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلتے ہوئے پانی میں اگر آپ نے پھینکنا ہے تو پھر اس کا قیمہ کروا لینا ہے، بالکل چھوٹی بوٹی، اور اگر آپ نے ویسے بھی کروانا ہے تو درمیانی بوٹی ہونی چاہیے، نہ بہت بڑی نہ بہت چھوٹی، جتنی پرندے کے منہ میں آسانی سے آ جائے، جتنے زیادہ کھائیں گے اتنا بہتر ہوگا۔ تو یہ آپ کا صدقہ تھا اور پڑھائی تھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔